بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يحذرون. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس وقت دو تین یعنی الگ الگ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت ہمارا ملک بلکہ سارا عالم جس وبائی مرض کے اندر گرفتار ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بالکل واضح ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور آپ حضرات نے بارہا سنا ہے کہ ہر موقع کے لیے اس دین میں مکمل رہبری موجود ہے. تو ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور یہ حالات کیوں آئے اور امت میں پہلے اس طرح کے حالات آئے ہیں تو اس وقت ان کا کیا عمل رہا ہے، ہمیں اس کا جائزہ لے کر اپنی زندگی میں اور اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اسلام کی تاریخ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی کسی وبا اور مرض کا تذکرہ عموماً نہیں ملتا کہ ایسی کوئی وبا آئی ہو جو آگ کے طریقے سے پورے عالم میں یا پورے علاقے کے اندر پھیل گئی ہو. چھوٹی موٹی بیماری کا تذکرہ ملتا ہے لیکن ایسی عالمی وبا کا تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ملتا. اس طرح کی جو پہلی وبا آئی ہے جو اسلامی تاریخ کے اندر درج ہے وہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سن 18 ہجری میں شام کے علاقے میں ایک علاقہ ہے امواس، وہاں پر ایک وبا آئی تھی طاعون نام کی، جس کو ہم اور آپ طاعون امواس کے نام سے جانتے ہیں. شام، عراق اور اس طرف کے علاقوں میں یہ وبا پھیلی اور آگ کے طریقے سے اس نے پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی جان گئی، تقریباً 25,000، اور اس کے اندر ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی تھی جس میں اجلہ صحابہ کرام حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت معاذ ابن جبل اور دیگر چند بڑے صحابہ کرام بھی اس وبا کی زد میں آئے اور اسی کے اندر ان کی شہادت ہوئی. اس موقع کے اوپر ان کا کیا عمل رہا اور اس تناظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو وبا آئی، یہ وبا دنیا والوں کے لیے عذاب ہے یا رحمت ہے. اس سلسلے میں محدثین اور فقہاء اور مورخین کے درمیان ہلکا سا اختلاف ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وبا جو ہے تو رحمت ہے
اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وبا ایک عذاب ہے۔ اس پر لوگوں نے لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ دنیا والوں کے لیے عمومی طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو ان کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایمان والے جو اس وبا کی زد کے اندر آ جائیں، اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں، اس تکلیف میں گرفتار ہو جائیں اور پھر کچھ دن تکلیف کے بعد اس سے شفا پا جائیں یا اسی کے اندر وہ جان آفری کے حوالے کر دیں، فرمایا کہ جس کو اس بیماری کے اندر جس کا انتقال ہو جائے اس کے لیے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے وہ اگر اس درجے پہنچ جائے تو وہ رحمت ہے۔ اس لیے کہ احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایمان والے کو دنیا میں جب کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کا ایک رات کا بخار اور ایک کانٹے کا چبھنا جس پر وہ صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اب ایمان والا اس وبا کے اندر گرفتار ہو اور اس کے اندر اس کی جان چلی جائے تو فرمایا کہ اس کو شہادت کا مقام ملے گا۔ اور یہ حدیث کے مضمون سے ثابت ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر کوئی وبا پھوٹے اور اس وبا کے اندر کوئی ایمان والا گرفتار ہو جائے اور اس کی جان چلی جائے تو فرمایا اس کو شہادت کا مقام ملے گا۔ اس لیے ایمان والے کے لیے جو اس کے اندر مبتلا ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو فرمایا اس کے لیے رحمت ہے، اس کے اوپر اس کو واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اس حوالے سے جو تعلیمات ملتی ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں مکمل عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ جب شام کے علاقے کے اندر یہ وبا پھوٹی تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چلے اور وہاں کا ارادہ کیا کہ وہاں چل کر وہاں کے جو یعنی فوج کے جو سپہ سالار تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، ان سے ملاقات کے ارادے سے چلے۔ راستے میں ان کو اطلاع ہوئی کہ وہاں پر وبا پھوٹی ہوئی ہے اور لوگوں نے منع کیا کہ وہاں اس طرح کی وبا ہے اور لوگ اس کی زد میں آ رہے ہیں، آپ وہاں پر نہ جائیں۔ چنانچہ ان کی بات سنی اور وہاں سے واپس ہونے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو اطلاع ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں، یعنی جو ہونا ہوگا وہ تو ہو کر رہے گا۔ یہاں پر رک کر ہمیں اپنے بعض لوگوں کی باتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، جو ہدایات جاری ہوئی ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ برجستہ یہ جواب دیتے ہیں کہ جو ہونا ہوگا وہ تو ہو کر رہے گا، جو ہونا ہوگا وہ تو ہو کر رہے گا۔ لیکن سیرت سے ہمیں اس کی تعلیم نہیں ملتی کہ ہم اپنے آپ کو یوں ہی چھوڑ دیں، بلکہ تدبیر اختیار کرنے کا ہمیں مکمل پابند بنایا گیا ہے کہ ہم ہر جگہ پر تدبیر کو اختیار کریں اور تدبیر کو اختیار کرنے کے بعد پھر تقدیر پر بھروسہ کریں۔ اپنی طرف سے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے سارا اختیار کرنے کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ اب جو ہونا ہوگا ہوگا۔ جو اونٹ باندھا تھا، توکل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا کہا تھا کہ پہلے اونٹ کو کھوٹے سے باندھ دو، یعنی اس کی حفاظت کا پورا سامان کر دو کہ اب وہ چوری نہیں ہوگا، وہ بھاگے گا نہیں، اپنی طرف سے جتنا کر سکتے اتنا کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے واپسی کے ارادے کے تو عبیدہ ابن الجراح نے کہا کیا تم تقدیر سے بھاگتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصولی جواب دیا اور اس کو مثال کے ذریعے سے واضح کیا۔ کیا فرمایا؟ میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کے تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہا ہوں، اللہ کے تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ اور اس کو مثال سے واضح فرمایا کہ تم اونٹ کو چرانے کے لیے، اپنے جانور کو چرانے کے لیے لے کر نکلو اور ندی کے ایک طرف ہریالی ہو اور ایک طرف چٹیل میدان ہو، اور تم ہریالی والے علاقے کے اندر اپنے جانور کو چرا رہے ہو، اور پھر اس کے بعد تم جانتے ہو کہ ندی کے دوسرے سرے پر کوئی سبزہ نہیں ہے، اور پھر بھی کیا تم اپنے جانور کو لے کر اس طرف جاؤ گے؟ جبکہ تمہیں انجام معلوم ہے کہ ادھر سب کچھ ہریالی موجود ہے، جانور کھائے گا، وہ دودھ دے گا، اس سے فائدہ حاصل ہوگا،
اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے، لے کر جاؤ گے تو معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کہ جانور ہلاک ہوں گے، جو اس سے منفعت حاصل ہونی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ کیا تم اس کے باوجود اس چیز کو اختیار کرو گے؟ انہوں نے مثال کے ذریعے سے واضح کیا کہ راستہ واضح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر ہی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا۔ وہ ارشاد کیا تھا کہ جب کسی علاقے کے اندر کوئی وبا پھوٹ پڑے، کسی علاقے میں کوئی وبا پھوٹ پڑے، اگر تم وہاں پر پہلے سے موجود ہو تو اس علاقے سے مت بھاگو، اس علاقے سے بھاگ کر دوسرے ایسے علاقے میں جہاں پر وبا نہیں ہے وہاں مت جاؤ۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر تم یہاں سے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھ اس وبا کو لے کر دوسرے علاقے میں جاؤ۔ اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسے علاقے میں ہو جہاں وبا نہیں ہے، وہاں محفوظ ہو، تو وہاں سے تم ایسے علاقے میں مت جاؤ جہاں پر کوئی وبا پھوٹی ہوئی ہے، جہاں پر کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، ایسے علاقے میں مت جاؤ۔ یعنی احتیاط کرنے کا پورا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ واقعہ آگے چلا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طاعون کے اندر وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے سپہ سالار بنائے گئے، ان کی بھی اس یعنی طاعون کے اندر، اس وبا کے اندر شہادت ہو گئی، ان کے سامنے ان کی اولادوں کی بھی شہادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر وہ یعنی جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا گیا، وہ سپہ سالار بنائے گئے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو وبا پھیلی ہے یہ ایک آگ کے طریقے سے یعنی دور دور پھیل رہی ہے، اور آگ کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اس کو اگر ایندھن ملے گا تو آگ بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر ایندھن نہیں ملے گا تو وہ آگ خود سے ختم ہو جائے گی۔ یعنی لکڑی کو لکڑی ملے گی تو آگ بڑھتی رہے گی، ایک لکڑی بھی آگ لگی، دوسری لکڑی نہیں ملے گی تو وہ لکڑی جل کر ختم ہو جائے گی، آگ ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا ایندھن ملتا رہے گا تو یہ بیماری پھیلتی رہے گی۔ اس کا علاج انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے صحابہ کرام پر وہاں پر موجود تمام لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ منتشر ہو جاؤ۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اندر یہ لفظ لکھا ہے کہ چوٹیوں کے اوپر الگ الگ تم لوگ اپنا ٹھکانہ بنا لو، یعنی منتشر ہو کر کچھ لوگ اس پہاڑ پر، کچھ لوگ اس پہاڑ پر، کچھ لوگ اس پہاڑ پر، دوری اختیار کر کے اپنے آپ کو ٹھہراؤ، مل کر مت رہو، جس کو آج کے زمانے میں سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں۔ وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد وہ وبا دھیرے دھیرے کر کے وہاں سے ختم ہو گئی۔ تو اسلام کی تاریخ کے اندر پہلی وہ وبا طاعون امواس سن 18 ہجری کے اندر پھیلی، اور اس کے اندر ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر بھی وہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اور اس وبا کے وقت جو دنیا کے حالات ہیں وہ اخباروں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر قیامت کا چھوٹا سا نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ کل قیامت کے دن لوگ اپنے بھائی سے، اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگیں گے، کوئی کسی کے قریب جانا پسند نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کی چھوٹی سی جھلک دکھلا دی کہ اگر کوئی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر اس کو اس کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اسپتال میں جا کر ڈسٹینسنگ کے ساتھ اس کو قید کر دیا، اب اس سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، کھانا دینے کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، کوئی اس کی تیمارداری کرنے قریب نہیں جائے گا۔ گھر کے اندر ہے تو اس کو کوارنٹائن کر دیا، گھر کے ایک کمرے میں وہ اکیلا پڑا ہوا ہے، اس کی بیوی ہے، بچہ ہے، والدین ہے، جو بھی ہیں، قریب جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اجازت کیا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے اندر خوف ہے کہ ہم اس کے قریب جائیں گے تو ہم اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹا سا نقشہ دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے پیش فرما دیا کہ لوگ ایک دوسرے سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ یہ قیامت کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیش فرمایا۔ اس موقع پر جو ایک بات اور عرض کرنی ہے، جو بات میں نے ابھی کہی کہ کسی کو بیماری ہوگی تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اور ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں اس کے قریب جاؤں گا تو یہ بیماری مجھ کو لگ جائے گی۔ تو کیا اسلام کے اندر مرض کے متعدی ہونے کا تصور موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ چھوا چھوت اسلام کے اندر ہے؟ کیا یہ عقیدہ رکھنا درست ہے؟ تو اس سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے، لا عدوہ ولا طیرہ، کہ اسلام کے اندر مرض متعدی ہونے کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔
اسلام کے اندر چھوا چھوت کا عقیدہ درست نہیں ہے کہ اس کو کوئی بیماری لگی تو میں اس کے پاس جاؤں گا، اس سے مجھ کو بھی لگ جائے گی۔ یہ چھوا چھوت کا عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ارشاد ہے، فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ کوڑھی کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ کوڑھ ایک مرض ہے، فرمایا کسی کو اگر یہ مرض ہو جائے تو اس مریض کے پاس مت جاؤ اور اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے دوری اختیار کرتے ہو۔ اب یہ دو حدیثیں، ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، دوسری طرف فرمایا کہ کوڑھ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اب بظاہر دونوں حدیث میں ہمیں یعنی تعارض نظر آ رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ فقہا نے دونوں کے درمیان، محدثین نے دونوں کے درمیان تطبیق دی ہے کہ دونوں حدیث کا کیا مطلب ہے۔ اصل جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کے اندر چھوا چھوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چھوا چھوت کا عقیدہ رکھنا کہ ہم اس کے پاس جائیں گے اس سے یہ بیماری ہمیں لگ جائے گی، یہ عقیدہ اسلام میں درست نہیں ہے۔ لیکن ایمان والوں کے عقیدے کی حفاظت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا کہ اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی تو اس سے دور بھاگو۔ کیوں دور بھاگنے کا حکم دیا؟ اس سے دور بھاگنے کا حکم اس لیے دیا کہ اگر تم اس سے دور نہیں بھاگو گے، اس کے پاس جاؤ گے، پھر تمہیں وہ بیماری لگے گی تو اب تم بدعقیدگی کے اندر گرفتار ہوگے، تمہارا عقیدہ بگڑے گا کہ میں اس کے پاس گیا تھا، اس کے ساتھ میں نے میل ملاپ کیا تھا، اس سے یہ بیماری مجھ کو لگ گئی۔ حالانکہ اس سے یہ بیماری نہیں لگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بیمار کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تندرست رکھتے ہیں۔ کوئی بیماری کسی سے کسی میں منتقل نہیں ہوتی۔ لیکن فقہا نے یہ بھی لکھا ہے، محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مرض کے پھیلنے کے لیے مریض کے آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کو مرض کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ مریض صحیح تندرست آدمی سے ملاقات کرے گا تو اس کا یہ ملاقات کرنا ہی مرض کے پھیلنے کا سبب ہوگا من جانب اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میل ملاپ کو سبب بنا دیں گے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور بدعقیدگی سے بچنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر مرض کے اندر مبتلا ہے اور ایسا مرض ہے جو پھیل سکتا ہے تو فرمایا کہ اس مریض کے پاس مت جاؤ، یہ بدعقیدگی سے بچنے کے لیے۔ ورنہ اصل حکم کیا ہے؟ اصل عقیدہ ہمیں کیا رکھنا ہے کہ کوئی مرض خود سے نہیں پھیلتا، یعنی اسلام کے اندر چھوا چھوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں مرض کے اندر مبتلا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تندرست رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ حکم دیا گیا عقیدے کی حفاظت کے لیے کہ مریض سے میل ملاپ مت کرو، جس کو آج کے زمانے میں کہا گیا کہ سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کر کے رکھیں۔ وقت پورا ہو رہا ہے، اخیر میں 2-3 بات جو میں نے ابھی کچھ دن پہلے نماز کے بعد کہی تو اس کو پھر عرض کرنا ہے کہ پہلی بات یعنی سب کا خلاصہ یہ کہ ہمیں جو حکومت کی طرف سے اور ڈاکٹروں کی طرف سے اس بیماری کے پس منظر میں جو ہدایات دی جا رہی ہیں، ان ہدایات کے اوپر ہم مکمل طور سے عمل کریں، جس کے اندر بنیادی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ماسک کو لازمی اختیار کریں، ماسک کو لازمی طور پر اختیار کریں، مسجد میں بھی اور اپنے گھر سے باہر، یعنی کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر اجتماع کی صورت ہوتی ہے، چند لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں پر ہم ماسک کو ضروری اختیار کریں۔ اور اس دن میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ مسجد میں آئے تو ماسک کو لگا کر رکھیں۔ ہم مسجد میں آتے عموماً جو ابھی ماحول دکھ رہا ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد ماسک لگائے ہوئے نماز کا وقت ہم ماسک کو اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے اس دن مسئلہ آپ حضرات کے سامنے واضح کیا تھا کہ عمومی حالات میں جب منہ اور ناک کو چھپا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہو، جیسا کہ ابھی ماحول چل رہا ہے، اس عذر کی بنیاد پر اگر منہ اور ناک کو چھپا کر یعنی ماسک کو لگا کر نماز پڑھا جائے تو کوئی کراہت نہیں ہوگی، بلکہ اطباء کی رائے کے اعتبار سے اس وقت ہمیں لگا کر پڑھنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ان ماسک کو لگا کر رکھیں مسجد میں آنے کے بعد، نماز کی حالت میں بھی۔ دوسری درخواست مسجد کے تعلق سے ہے کہ مسجد جو ہے نماز پڑھیں تو سوشل ڈسٹینسنگ جو اس وقت مطلوب ہے اس پر اگر ہم مکمل طریقے سے عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم
اپنی صف میں جو جیسے ہمارا طریقہ ہے کہ پورے مل کر کھڑے ہوں، ویسے مل کر کھڑے نہ ہوں۔ اس وقت تھوڑی سی دوری بنا لیں، 1 گرے 2 گرے کا فاصلہ جتنا ممکن ہو سکے مسجد کی وسعت کے اعتبار سے ہم تھوڑی سی دوری بنا کر کھڑے، ہمارا بدن ایک دوسرے سے ملنے نہ پائے، تھوڑا سا دوری بنا کر رکھیں۔ تیسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ 10 سال سے کم عمر کے بچے مسجد میں بالکل نہ ان کو منع کیا جائے، اور بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ بھی مسجد میں آنے سے احتیاط کریں، اور جو لوگ بیمار ہیں جن کو اس طرح کی کوئی علامت ہے وہ قطعی طور پر مسجد میں نہ آئیں۔ اور آخری اعلان یہ کرنا ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہو جو اپنے گھر میں جماعت سے نماز کرا سکتا ہو، عالم یا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ حضرات اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام شروع کر دیں اور مسجد میں زیادہ آنے کی زحمت نہ کریں، مسجد میں کم حضرات آئیں، وہ اس ماحول کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔